السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وبارک وسلم تسلیما۔ ہم کلمے کی اہمیت جان رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی اہمیت جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسے 4 نام سے جانا جاتا ہے۔ پہلا ازلی کلمہ، دوسرا نورانی کلمہ، تیسرا دعوتی کلمہ، چوتھا کلمہ طیب۔ ازلی کلمہ یعنی ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ نورانی کلمہ یعنی جس کسی کے پاس یہ کلمہ آ جاتا ہے اسے نور علی نور بنا دیتا ہے۔ تیسرا دعوتی کلمہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمے کے ذریعے دعوت دے کہ اللہ الہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے۔ کلمہ طیب، کلمہ یعنی بات، طیب یعنی پاک، یعنی پاک بات۔ آگے ہم اس کی اہمیت جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسلام کا پہلا ارکان کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ آج ہم اس پہلے ارکان کو چھوڑ کر باقی کے 4 ارکان پر توجہ دیں، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ہمیں اسے کرنا ہے، مگر اس کلمے کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کلمے سے ہی ایمان آئے گا۔ جب ہم اس کلمے کے ساتھ عمل کریں گے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ کریں گے تو ہی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اس کلمے کے ذریعے ہی ایمان آئے گا۔ اس کلمے کے ذریعے ہی ہمارے سارے عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگے۔ اس کلمے کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اس کلمے سے ہی ہمارے دل کی گندگی صاف ہوگی، دنیا کی محبت ہٹے گی۔ اس لیے اس کلمے کو ہمیں ماننا ہے، مان کر جب ہم اسے مانیں گے تو ہم مسلمان کہلائیں گے۔ جب ہم اسے جانیں گے، دل میں تصدیق کریں گے، مومن، ایمان والے بندے کہلائیں گے۔ جب ہمیں دیکھیں گے، سمجھیں گے تو ہمیں محسن بندے کہلائیں گے۔ جب ہم اس پر ٹک جائیں گے تو ہمیں تقویٰ حاصل ہوگا۔ تو اس کلمے کا بڑا مرتبہ ہے۔ اس کلمے میں 2 جز ہے، ایک جز الوہیت ہے، ایک جز رسالت ہے، اور اس کلمے میں ٹوٹل 24 حرف ہے، یعنی 12 حرف جز الوہیت میں ہے اور 12 حرف جز رسالت میں ہے۔ جز الوہیت میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور جز رسالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس جز الوہیت میں 4 لفظ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ جز رسالت میں 3 لفظ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جز الوہیت میں کتنے نام ہیں؟ 2 نام ہیں، ایک نام ہے اللہ اور ایک نام ہے الہ۔ اور جز رسالت میں بھی 2 نام ہیں، ایک ہے محمد اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نام ذاتی ہے اور ایک نام وصفی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذاتی نام ہے اور اللہ وصفی نام ہے۔ ویسے ہی جز رسالت میں بھی 2 نام ہیں، جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی نام ہے اور وصفی نام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کلمے میں سب سے اہم چیز، کلمے میں اللہ کس پر ایمان لے رہے؟ ایمان کلمے میں کس پر لے رہے؟ اب بچپن میں سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ بولنا ایمان ہے،
مگر اللہ تعالیٰ کو اللہ بولا ایمان نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا ایمان ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا ایمان نہیں ہے. اس کی حقیقت کچھ اور ہے. یہ کلمہ بہت اہم ہے. اسے پڑھنے سے اسے پڑھ کر سمجھ کر ہمیں ایمان حاصل ہوگا. تو مگر ہم ایمان کس پر لے رہے؟ اللہ تعالیٰ کو اللہ بولنا ایمان نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا ایمان نہیں ہے. ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے. مگر اللہ تعالیٰ کو الہ بولا ایمان ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ بولا ایمان ہے. اللہ کو الہ بولنا ایمان ہے، یعنی معبود بولنا ایمان ہے. معبود یعنی عبادتوں کو لینے والا، حاجتیں پوری کرنے والا. اللہ تعالیٰ کو حاجت روا بولا ایمان ہے. جزء الوہیت میں کیا ایمان ہے؟ اللہ تعالیٰ کو الہ بولا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کو حاجت روا بولا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کو اللہ بولا ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کافر بھی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود کو شریک کرنا تو کفر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو الہ ہے جب دعوت دی گئی وہ انکار کر بیٹھے. تو ہمیں ایمان لانا ہے. ایمان ہم کیسا لائیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ کو الہ بولیں گے تو ایمان لا سکیں گے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ بولا ایمان ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ ہے وہ مانتے تھے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بولنا ایمان ہے. یہ ایمان لانا ہی اہم ہے. اس سے ہی ایمان آئے گا. جب ہم اس کلمے کو سمجھیں گے، جانیں گے، دل میں تصدیق کریں گے تو ہی ہم ایمان لا سکیں گے. پہلے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی وہ دین کے خلاف تھی. جو اولیاء اللہ ہمیں بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو الہ بولنا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کو معبود بولنا ایمان ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بولنا ایمان ہے. اب اس کلمے کا ترجمہ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے لفظی ترجمہ ہوتا ہے، یعنی ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن، اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی ترجمہ. جیسے کہ ایک لینگویج کو دوسرے لینگویج میں ترجمہ کرتے ہیں تو اصطلاحی ترجمہ کہتے ہیں. اب اس کلمے کا ترجمہ کرتے ہیں. جزء الوہیت لے لیجئے، جیسے لا الہ الا اللہ. لا کے معنی نہیں، الہ کے معنی معبود، الا اللہ مگر یا سوا. اللہ تو اللہ ہے، لفظی ترجمہ کرتے ہیں. لفظی ترجمہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ نہیں معبود مگر اللہ. ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہے یہ، نہیں معبود مگر اللہ. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر معبود کا انکار ہو رہا ہے، یعنی معبود نہیں ہے. تو یہاں ثابت کیا کر رہے ہیں؟
تو علماء اکرام فرماتے ہیں لفظی ترجمہ سے کیا ہوتا ہے؟ کفر ہاتھ کو آتا ہے، اس لیے اصطلاحی ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ اصطلاحی ترجمے سے اس کی اصل فہم حاصل ہوتی ہے۔ اصطلاحی ترجمہ کرتے ہیں نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے۔ یہاں پر اصطلاحی ترجمہ کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر کوئی ایڈ ہو رہا ہے۔ اگر ہم لفظی ترجمہ کریں گے تو اس کی فہم حاصل نہیں ہوگی، اس سے ہمیں کفر ہاتھ کو آتا ہے۔ یہ کلمہ اہم ہے، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ اب اصطلاحی ترجمے میں کوئی کا اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں، مثال دیتے ہیں، لا کے 2 قسم ہوتے ہیں۔ لا یعنی عربک میں انکار کو کہتے ہیں، یعنی نو۔ انکار کے 2 قسم ہوتے ہیں۔ مثال دیتے ہیں اولیاء اللہ کہ ایک شخص اس کے دوست سے ملنے اس کے گھر پر جاتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ عمران صاحب ہے کیا؟ وہ گھر عمران صاحب کا ہوتا ہے، تو اندر سے آواز آتی ہے فی الحال عمران صاحب نہیں ہیں، جاب پر گئے ہیں، وہ شام میں آئیں گے۔ یہ جو انکار ہو رہا ہے وہ عارضی انکار ہو رہا ہے، یعنی ٹیمپرری انکار ہو رہا ہے۔ پھر دوسرا شخص وہی عمران صاحب کے گھر جاتا ہے اور پوچھتا ہے سلمان صاحب ہے کیا؟ تو وہاں سے آواز آتی ہے یہاں کوئی سلمان صاحب نہیں رہتے۔ یہ 2 سچویشن ہے۔ یہ دوسرے سچویشن میں یہاں پرماننٹ انکار ہو رہا ہے۔ پرماننٹ انکار یعنی مستقل انکار ہو رہا ہے، یہاں کوئی سلمان صاحب نہیں رہتے۔ یہاں پر جو ترجمے میں ہم انکار کر رہے ہیں، اردو میں جو انکار کر رہے ہیں وہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ یہاں پر مستقل انکار ہو رہا ہے۔ مستقل انکار کو کیا کہتے ہیں؟ لا نفی الجنس۔ اب ہم یہ مستقل انکار ہے یعنی پرماننٹ انکار ہے، لا نافی الجنس ہے، کیسے پہچانیں گے؟ یا عارضی انکار ہے، ٹیمپرری انکار ہے، لا نافیہ ہے، یہ کیسے پہچانیں گے؟ اولیاء اللہ بتاتے ہیں، گرامر پوائنٹ آف ویو سے بتاتے ہیں کہ یہ ٹیمپرری انکار ہے یا پرماننٹ انکار ہے۔ یہ پرماننٹ انکار جو ہے لا نافی الجنس جو ہوتا ہے یعنی پرماننٹ انکار، اس کی دلیل، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب کسی لا نفی الجنس جب کسی اسم سے پہلے آتا ہے تو اسم سے تنویر گرا کر فتح لگاتا ہے اور ساتھ میں مقدر لاتا ہے، عیون شیون۔ اسم یعنی نام۔ جزء الوہیت میں اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، ایک ذاتی نام ہے اور ایک وصفی نام ہے۔ لا جو آ رہا ہے وہ وصفی نام سے پہلے آ رہا ہے، لا الہ آ رہا ہے، تو یہ بات کی دلیل ہے کہ وہ لا نفی الجنس ہے۔ یہ بات کی دلیل ہے کہ وہاں پہ مستقل انکار ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر انکار کس کا ہو رہا ہے اور کوئی سے مراد کیا ہے؟ کوئی سے مراد مخلوق ہے، اور جو انکار ہو رہا ہے مخلوق کا انکار نہیں، مخلوق کی الوہیت پن کا انکار ہے۔ اگر ہم یہاں پر مخلوق کا انکار کریں گے تو کفر ہے۔ جو انکار ہو رہا ہے وہ مخلوق کی الوہیت پن کا ہو رہا ہے، مخلوق کی حادث روائی پن کا ہو رہا ہے۔ کوئی مخلوق معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ یہاں پر یہ انکار ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ کوئی مخلوق معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ ان کا کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ مخلوق کی حاجت روائی کا ہو رہا ہے، کیونکہ کائنات میں دو ذات ہے، ایک ہے خالق، ایک ہے مخلوق۔ مخلوق کیا ہے؟ جو خالق کے علاوہ ہے، جو پیدا ہوتی ہے اور وہ مخلوق ہے، جو پیدا کی گئی ہے وہ مخلوق ہے، اور جو پیدا نہیں ہوئی وہ خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ کلمے میں انکار کس کا ہو رہا ہے؟ مخلوق کی الوہیت پن کا ہو رہا ہے۔ اب فی زمانہ کیا کریے، ہم مخلوق کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کھانے سے جی رہے ہیں، آفس کی کمائی سے جی رہے ہیں، پیسے سے جی رہے ہیں، یا ہم اپنی خود کی ضرورتیں پوری کر کے جی رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے۔ ہماری ہر ضرورتیں اللہ ہی پوری کر رہے۔ یہ کیسے آئے گا؟ جب ہم اس کلمے کو پڑھیں گے، جانیں گے، دل میں تصدیق کریں گے، تب ہی ہم اس کلمے کی اصل فہم جانیں گے اور دل میں ایمان داخل کریں گے، اور ہم ہمارے دل سے مخلوق کی الوہیت پر نکال سکیں گے۔ اس کلمے سے ہماری دنیا کی محبت نکلے گی اور خبر کی سوالات بھی دے سکیں گے۔ پہلے ہمارے دل سے اس گندگی کو نکالنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پال رہے، ہم اپنے آپ کے حاجت روا ہے، یہ نکالنا ہے۔ کیسے نکالیں گے؟ جب ہم اس کلمے کو سمجھیں گے، جانیں گے، اس کی تحقیق کریں گے، تو ہی ہم دل میں ایمان داخل کر سکیں گے، اور ہمارے دل میں تصدیق ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم مخلوق فقیر ہے، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، ہم حاجت مند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں کوہ طور پر کہ اے باری تعالیٰ، میں جلد سے جلد تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، تجھ سے جلد قریب ہونے کا راستہ بتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے قریب ہونے کا یہی راستہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، یہ تو عام راستہ ہے، مجھے کچھ خاص راستہ بتا۔ پھر اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام، مجھ سے قریب ہونے کا یہی راستہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا راستہ کیا ہے؟ یہ کلمہ ہے، یہی ہے جو انبیاء علیہ السلام کو بھی یہی راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اس کی امت کے لیے بھی یہی راستہ ہے۔ یہ کلمہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کلمے کا بڑا مرتبہ ہے۔ اب آگے ہم قرآن سے بات کو سمجھیں گے۔ سورہ احد آیت نمبر 8۔ اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے، کیا دعوت دے رہے؟ کہ اللہ پروردگار ہے، یعنی پرورش کرنے والے ہے، اللہ الہ ہے بول کر دعوت دے رہے، یہ ایمان لاؤ۔ اور آگے، اور وہ خود تم سے اس کا عہد لے چکے ہیں اگر تم مانو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر پہلے، کیونکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ تمہیں کس بات کی دعوت دے رہے؟ کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، یہ ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پالنے والے ہیں، یہ ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، یہ ایمان لانا ہے۔ یہ کیسا آئے گا؟ جب ہم کلمے کو دل میں تصدیق کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو جزء رسالت ہے، اس پر کیا ایمان لانا ہے؟ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، یہ ایمان لانا ہے۔ جب یہ ہم دل میں تصدیق کر لیں گے، اس پر ٹک کر زندگی گزاریں گے، تو ہی ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہوگا پورا، اور قبر کی منزل بھی کامیاب ہوگی۔ کلمہ طیب کی امپورٹنس اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی اہم ہے۔ جب ہم اس کلمے کے ساتھ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی، دنیا میں آنے کا مقصد بھی پورا ہوگا، اور قبر کی منزل بھی کامیاب ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔